اللہ کی توفیق سے ہم نے جو سورہ یوسف کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس میں انشاءاللہ ہم قصہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم مکمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو وقت تو 11 بج گئے ہیں ابھی، تو میں آپ سے بس یہ آپ سے عرض کروں گا کہ تھوڑا سا وقت تھوڑا سا جائے گا اس میں، لیکن یہ کہ اگر کوئی آپ کو حاجت ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ جو ہیں اپنی حاجت کے حساب سے آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں، اور جو لوگ بیٹھنا چاہیں گے وہ لوگ جو ہے انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کے اس قصے کے اختتام پر، اس کے اخیر میں جو ہمارے لیے عبرت اور نصیحت اور ایک بہترین اسوہ اور نمونہ جو ہمارے لیے موجود ہے انشاءاللہ، اس سے وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ آج سحری کا بھی انتظام ہے، تو آپ لوگ انشاءاللہ رک سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم اس سے پہلے والے درس میں یہاں تک پہنچے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کو جب بتایا گیا کہ بنیامین کو روک لیا گیا ہے مصر میں، تو یعقوب علیہ السلام ان کی اس بات کو سن کر غمزدہ تو بہت ہوئے، اور ان کو یوسف علیہ السلام کی بھی یاد آ گئی، اور انہوں نے اپنے افسوس اور اپنی حسرت کا اظہار بھی کیا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جیسے پہلے حادثے کے وقت میں صبر جمیل کا مظاہرہ کیا تھا، ویسے ہی انہوں نے اس موقع پر بھی صبر جمیل، ایک اچھا اور بہترین صبر، انہوں نے اس کو اختیار کیا۔ کوئی جزا، کوئی ہائے واویلا اور کسی قسم کی ایسی بات کہ جس سے کہ اس تقدیر کے فیصلے پر ان کی ناراضگی ظاہر ہو، انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ بنیامین کو جو یوسف علیہ السلام نے روکا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ بنیامین کو تو ویسے بھی بھائی پسند کرتے نہیں تھے، تو بنیامین کو روکنا دراصل بھائیوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اتنا بڑا، لیکن وہ تکلیف اور جو رنج اور الم کی جو بات تھی وہ یعقوب علیہ السلام کے لیے تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے یہ رنج کیوں دیا؟ یہ رنج، یہ غم جو اس بار بنیامین کی طرف سے پہنچا ہے، دراصل یہ تو یوسف علیہ السلام کے بنیامین کو روکنے کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اگر وہ ان کو نہیں پہنچتے، یہ ان کو نہیں روکتے، تو یہ باہر جو تھوڑا دروازے پہ بات ہو رہی ہے، تھوڑا اس کو ذرا یہ کریں۔ تو یہ ایک سوال ہے جو ذہن میں آتا ہے کہ بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے روک کر دراصل اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو ہی تکلیف پہنچائی ہے ایک طرح سے تو، لیکن جیسے کہ میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ بنیامین کو روکنے کی کوئی خاص وجہ قرآن میں تو مذکور نہیں ہے، لیکن جو بات اہل علم نے اس میں کہی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یوسف علیہ السلام کو یہی تھا کہ وہ بنیامین کو روک لیں، بنیامین کو روک لیں۔ اور یہ جو چیز ہے یہ دراصل کیا تھی کہ یعقوب علیہ السلام کی وہ تکلیف، وہ شدت، ان کا جو غم جو پہلے ہی بہت زیادہ تھا، اس کو بالکل اس کے آخری مرحلے پر لے کر آنا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا غم، ان کی تکلیف، ان کی مصیبت پریشانی کو بالکل آخری مرحلے پر لے کر آنا تھا، اس لیے کہ وہ جو آخری مرحلہ جو ہوتا ہے، جب کہ بلا اور مصیبت شدید ترین شکل اختیار کر لیتی ہے، تو وہی وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد کے آنے کا۔ ایک ماں جو ہے 9 مہینہ بچے کو تکلیف کے ساتھ میں اٹھاتی ہے، اور آخر کار کیا ہوتا ہے، جب درد کی شدت ہوتی ہے تو پھر جو ہے خوشخبری کا وقت آتا ہے۔ تو یہ چیز کہ جب صبر کے باوجود جب مصیبت اور بلا شدید ہوتی جائے، بڑھتی جائے، تو ایک آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب جو ہے وقت وہ اللہ کی مدد کا وقت آنے والا ہے، اور ایک انسان کی امید جو ہے اس وقت بڑھ جانا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے
حالانکہ تمہارے اوپر ابھی تک وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آ چکے ہیں. ابھی تک تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے ہیں, وہ مصیبتیں, وہ پریشانیاں ابھی تک تمہارا اس سے سامنا نہیں ہوا. مستھم البأساء والضراء وزلزلوا, تم سے پہلے لوگوں کو مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں, بیماریاں آئیں. وزلزلوا, جھنجھوڑ دیے گئے آزمائشوں میں, کبھی جنگوں کی مصیبت, کبھی مال پہ آزمائش, کبھی جان پہ آزمائش, طرح طرح کی آزمائشوں میں جھنجھوڑ دیے گئے. زلزلہ, زلزلو بولتے ہیں, یعنی بالکل آدمی ہل جاتا ہے. یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ والے لوگ جو ہیں وہ پکار اٹھے, متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب, جان لو کہ اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد قریب ہی ہے. تو ایک بندہ مومن کا کام یہی ہونا چاہیے کہ مصیبت چاہے کتنی بھی بڑھتی چلی جائے, وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور اللہ سے ناراض نہ ہو, بلکہ وہ صبر کے ساتھ میں اللہ کے اس فیصلے پر جمع رہے. تو اللہ کی طرف سے پھر فرج اور اللہ کی طرف سے کشادگی اور فراخی اور نصرت اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو یہاں پر یہی وجہ نظر آتی ہے بنیامین کو روکنے کی کہ یعقوب علیہ السلام کی جو تکلیف جو تھی وہ اپنے بالکل انتہا کو پہنچ جائے, اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کو, یعقوب علیہ السلام کو بھی لگنے لگا کہ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا, اس سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت میرے پر ہوگی کہ پہلے ایک بیٹا گیا, اب دوسرا بھی چلا گیا, اور اب اس کے بعد میں کیا ہے. تو ان کو یہ ہونے لگا کہ اب شاید انشاءاللہ بادل چھٹنے والے ہیں, لہذا ان کی امید جو ہے وہ قوی ہو گئی. ہمارا کیا ہوتا ہے معاملہ, جتنا وقت بڑھتا ہے مصیبتوں پریشانیوں کا ہماری امید کم ہو جاتی ہے, ہماری امید ٹوٹنے لگ جاتی ہے. لیکن یعقوب علیہ السلام کی امید بڑھ گئی, اور انہوں نے کیا کہا اپنے بچوں سے, جاؤ مصر جاؤ اور جا کے ڈھونڈو, اس بار پوری کوشش کے ساتھ ڈھونڈو یوسف کو, اس کے بھائی کو, اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, کہ اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر لوگ ہیں. تو امید جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, امید بڑھ جاتی ہے. یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتے ہیں. فلما دخلوا علیہ, جب یہ لوگ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس میں, تو اگر کہا یا ایھا العزیز, اے عزیز. عزیز جو ہے کسی یعنی با اقتدار اور طاقتور انسان کو, سردار کو کہا جاتا ہے. تو کہا کہ اے عزیز, مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا. اب بالکل ان کی سمجھ لیے کہ کمر ٹوٹ چکی ہے ان بھائیوں کی, ان کی ساری اکڑ, سارا جو شیطان والا جو حصہ تھا بالکل وہ اتنی بری طرح سے رون دیا گیا ہے کہ اب بالکل ان کے اندر جو ہے مسکنت اور بالکل لاچارگی آ کے جو ہے, جیسے کوئی بھکاری کوئی بھیک مانگتا ہے اور ریکویسٹ کرتا ہے, درخواست کرتا ہے, اس انداز میں کہتے ہیں کہ اے عزیز, ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بہت سخت مصیبت لاحق ہوئی ہے, بہت سخت مصیبت و پریشانی میں ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں, فاقہ ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, یہ پریشانی ہے, بہت بری ہماری حالت ہے. وجینا ببضاعۃ مزجاہ, اور ہمارے پاس میں جو غلہ خریدنے کے لیے جو قیمت اس کی ہونا چاہیے وہ بھی ہمارے پاس قیمت نہیں, بہت بس معمولی سا جو ہم کو ملا ہم وہ لے کر آ گئے. یہ اس کی قیمت تو نہیں ہے غلے کی, اناج کی, لیکن جو تھا ہمارے پاس بس وہ لے کر آ گئے. فاوفی لنا الکیل, بس آپ جو ہیں ہم کو ماپ, آپ ہم کو پورا دے دیجئے, آپ جتنی ہماری غلے کی ضرورت ہے آپ اتنا ہم کو پورا دے دیجئے. وتصدق علینا, اور ہم پر صدقہ کیجئے, ہم پر نوازش کیجئے, مہربانی کیجئے. ان اللہ یجزی المتصدقین, کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرماتا ہے, بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو اس طرح سے بالکل یعنی انہوں نے اس انداز میں اپنی تکلیف, اپنی پریشانی رکھی اور اپنا حال بیان کیا. اس میں ایک بات یہاں پر یہ بھی آتی ہے ذہن میں کہ یعقوب علیہ السلام نے تو بھیجا تھا ان کو بنیامین کو ڈھونڈنے کے لیے, یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے, لیکن یہاں پر یہ یعنی یوسف علیہ السلام کو تو پتہ ان کو ہے نہیں کہ کہاں پر ہیں, لیکن جس کا پتہ ہے وہ معلوم ہے کہ بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس میں ہے. تو ان کو آگے کیا کرنا چاہیے تھا, ہمارے بھائی کو چھوڑ دیجئے. ہاں, لیکن یہاں پر یہ بھائی کی بجائے کیا کر رہے ہیں, غلے کا, اناج کا مطالبہ کر رہے ہیں. اہل علم فرماتے ہیں یہاں پر اس کی جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بنیامین کا چھوڑنا یہ ایک مشکل کام تھا, مشکل امر تھا, اس لیے کہ پہلے ہی انہوں نے بہت ریکویسٹ کر چکے تھے بنیامین کو چھوڑنے کے لیے.
لیکن بنیامین کو نہیں چھوڑا یوسف علیہ السلام نے. تو اس بار اگر جا کے اگر پہلے ہی وہ بات کر دیتے جو کہ تھوڑی مشکل تھی تو کیا ہوتا, بنیامین بھی نہیں ملتے اور غلہ بھی نہیں ملتا. لہٰذا انہوں نے پہلے آسان چیز کو پہلے انہوں نے اس پر ہاتھ رکھا کہ اناج ہم کو مل جائے, اور ان کے سامنے درخواست, ریکویسٹ, اپنی مسکنت, اپنی مجبوری, اپنی پریشانی اور اپنا فقر, اپنی محتاجگی کہ کچھ ہمارے پاس میں قیمت بھی نہیں ہے دینے کے لیے, صدقہ کرو ہمارے پر, مہربانی کرو ہمارے پر. تو اس طرح سے انہوں نے ان کا دل نرم کرنا چاہا. ایک بار غلہ دے دیں, ہمارے اوپر تھوڑا مہربان ہو جائیں, اس کے بعد پھر کیا ہوگا, ہم لوگ پھر دوسری ریکویسٹ سامنے رکھیں گے. اور یہاں پر جو انہوں نے کہا وتصدق علینا, ہم پر صدقہ کیجیے, تو اس کے اندر بھی ایک اشارہ تھا, تعریض تھی کہ ہمارا جو بھائی آپ کے پاس میں اس کو بھی آپ چھوڑ دیجیے. لیکن یعنی کھلے الفاظ میں وہ بات نہیں بولی. ان اللہ یجزی المتصدقین, کہ اللہ جو ہے وہ صدقہ کرنے والوں کو ان کا اجر دیتا ہے. اب یوسف علیہ السلام بھی ان کا حال دیکھ رہے ہیں, ان کی پریشانی, ان کی مصیبت دیکھ رہے ہیں. اور یوسف علیہ السلام تو کریم ہیں, اللہ کے نبی ہیں. دل ان کا نرم ہو گیا, دل ان کا پسیج گیا کہ اب بس اب جو ہے حقیقت حال جو ہے اب اس کو عیاں کر دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون, کہا کہ تم کو معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ میں کیا کیا ہے, تم کو معلوم ہے, یعنی تم مجھ سے اپنے یہ چیز چاہیے, وہ چاہیے, یہ پریشانی ہو, بھائی یہ سب چیزیں بیان کر رہے ہو, لیکن تم نے کیا کیا ہے یوسف کے ساتھ میں اور اس کے بھائی کے ساتھ میں تم کو معلوم ہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ سوال جواب کے لیے نہیں تھا کہ بھائی تم مجھے بتاؤ تم کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے. اصل میں یوسف علیہ السلام کو یاد دلانا چاہ رہے ہیں, تم کو پتہ ہے تم نے کیا 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 ہے, کچھ تم کو تمہاری زندگی کے پیچھے حصے کے بارے میں تمہاری نظر ہے کہ نہیں ہے. زیادہ انہوں نے بات نہیں کی کہ تم نے یوسف کے ساتھ میں ایسا کیا, ویسا کیا, یہ کیا, وہ کیا. پوری رداد انہوں نے ان کے جرائم کی لسٹ ان کے سامنے بیان نہیں کی. بہت تھوڑی سی بات, خالی یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا تم کو معلوم ہے. یہاں پر انہوں نے ان کے گناہوں کی لسٹ بتانے کی بجائے صرف ان کو یاد دلانا ہی کافی سمجھا. اس میں آپ یعنی جو ہے تجزیہ کرتے رہیں, موازنہ کرتے رہیں ہمارے حال کا, ہمارا جو حال ہے, اور یوسف علیہ السلام کا جو اسوہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کا آپ یہ تجزیہ کریں, مقابلہ کریں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جب کوئی سامنے والا آ گیا ہمارے یعنی انڈر میں, اور اب جو ہے ہمارے ہاتھ کے نیچے ہے وہ جس نے ہمارے ساتھ میں برا کیا ہے, تو ہم اس کی ایک ایک بات, اس کو آگے کی پیچھے کی, ایسی اور ویسی, پوری کم سے کم سب اس کے سامنے بیان کرتے ہیں, اور ساری چیزیں اس کے سارے عیب گنانے کے بعد پھر آگے کی بات ہوتی ہے. یہاں پر یوسف علیہ السلام نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کا نام سنا ان کے خود کے منہ سے, تو اس بار انہوں نے آنکھیں پھاڑ کے دیکھی. اس سے پہلے تو ان کو یقین نہیں تھا, سوچ پہ کوئی وہم و گمان ہی نہیں تھا کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں, ہم کلام ہو رہے ہیں, آ رہے جا رہے ہیں, یہ یوسف ہی ہیں. لیکن جب ان کے منہ سے نام سنا کہ یوسف, تو اب جو ہے انہوں نے جب آنکھ کھول کے دیکھی, غور سے جب دیکھا, تو کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, تم ہی یوسف ہو, یا تم یوسف ہی ہو. یعنی ایک دم تعجب میں, ایک دم تعجب میں, ایک دم ان کو یہ ہو گیا کہ یہ تم یوسف ہو. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں یوسف, انا یوسف, وہذا اخی, اور یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا بھائی ہے, تاکید کے طور پر. قد من اللہ علینا, قد من اللہ علینا, اللہ نے ہمارے اوپر مہربانی فرمائی ہے. یہ جو کچھ بھی معاملہ ہوا ہے, میں کہاں سے چل کر کہاں پر پہنچ کے کہاں پر آج آیا ہوں, میں کس جگہ پر ہوں, آج تم کس جگہ پر ہو, یہ اللہ کی مہربانی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے. اس میں میری کوئی صلاحیت, میری کوئی لیاقت اس کے اندر نہیں, بلکہ اللہ کی مہربانی ہے. اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے, بے شک اللہ تعالیٰ ان احسان کرنے والوں کا, ان نیکوکاروں کا اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتا. یہاں پر دیکھیے یعنی یوسف علیہ السلام کا تواضع, ان کی انکساری, اور یعنی بالکل کسی قسم کا کوئی عجب, کوئی اترانا, کوئی بڑائی بالکل ان کے اندر نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تقوی اختیار کیا تھا, میں متقی تھا, میں نے صبر کیا, دیکھو مصیبتوں پریشانیوں پہ, لہذا اللہ نے مجھ کو یہ اس کا بدلہ دیا. یہ نہیں کہہ رہے ہیں.
کہہ رہے ہیں انہ من یتقی ویصبر، کہ بے شک جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، صبر اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کا اجر کو ضائع نہیں کرتا. یعنی اپنے اوپر دعویٰ نہیں کہ میں متقی ہوں، میں صبر والا ہوں. کتنی بڑی بات ہے دیکھیے. اور یہاں پر یہ بات کہہ کر یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ بات صرف خالی میرے لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ میں جو انعام اور اکرام کا معاملہ کیا ہے صرف میں ہوں، یوسف کے اندر کوئی خاص ہے معاملہ ایسا. جو کوئی بھی ایسا کرے گا سارے لوگوں کے لیے یہ راستہ کھلا ہوا ہے. جو کوئی بھی تقوی اور صبر اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ان کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. تو یہ چیز کہ صبر اور تقوی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک بندے کو مقام احسان تک پہنچا دیتی ہیں. مقام احسان یہ سب سے اونچا مقام ہے. پہلا مقام ہے اسلام کا، اس کے بعد ہے ایمان کا، اس کے بعد میں ہے احسان کا. تو یہ صبر اور تقوی جو ہے یہ بندے کو مقام احسان تک پہنچا دیتا ہے، ایک بندہ محسن ہو جاتا ہے. اور صبر اور تقوی کے سلسلے میں قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات ہیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے صبر اور تقوی کو ایک ساتھ جمع کیا ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں تقوی کا اہتمام کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کا راستہ اختیار کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بہت سارے وعدے کیے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے ساتھ میں بھلائی کا وعدہ کیا ہے. وہ کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، جیسے ہم کہتے ہیں واللہ کہنا یہ اللہ کی قسم کہتے ہیں، اسی طرح تاللہ بھی یہ بھی اللہ کی قسم یعنی اس طرح سے بھی کھائی جا سکتی ہے. تو انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم بے شک اللہ نے تم کو ہم پر فوقیت دی، اللہ نے تم کو ہم پر اونچا مقام دیا. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم ہی خطا کار ہیں، ہم ہی گناہ گار ہیں. یہاں پر انہوں نے حق کا اعتراف کر لیا کہ واقعی ہمارے والد صاحب جو تم سے محبت کرتے تھے، تمہارے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی جو صلاحیتیں یا جو خصوصیات تھیں، جو فضیلتیں تھیں اور جو تمہاری نیکوکاری کا معاملہ تھا، اس وقت بھی تم ہم سے بہتر تھے اور آج بھی تم ہر حال میں ہم سے زیادہ بہتر ہو. تو انہوں نے حق کا اعتراف بھی کیا اور اپنے گناہ کا بھی اعتراف کیا. اور اعتراف گناہ یہ جو ہے یہ توبہ کی شروعات ہے. ایک آدمی اگر اپنے گناہ کا اگر اعتراف ہی نہیں کر رہا ہے تو اس کی توبہ کوئی توبہ نہیں. سب سے پہلے آدمی اپنے گناہ کا اعتراف کرے. یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ بھائی پہلی بار نہیں آئے تھے، یہ شاید تیسری بار ان کا معاملہ تھا آنے کا. یوسف علیہ السلام چاہتے تو پہلی بار میں ہی ان سب کو حوالات میں بند کر دیتے، قید میں ڈال دیتے اور جو سزا ان کے لیے مناسب ہوتی اس کے حساب سے ان کو سزا دی جاتی. ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ ہاں بھائی ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ ہاں ہو سکتا تھا. لیکن یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا. اتنا لمبا انتظار کیا اور معاملہ وہ بنیامین کو بلانا چاہا، پھر بنیامین کو بلا لیا، پھر ان کو روک لیا، پھر والد صاحب کے پاس میں گئے، یہ ہوا وہ لمبا معاملہ چل رہا ہے. کیوں پہلے نہیں کیا انہوں نے؟ اگر بھائی گناہ گار کا کام کیا ہے، گناہ جس نے کیا ہے، غلطی جس نے کی اس کو سزا ملنا چاہیے، یہ بالکل صحیح ہے. انہوں نے گناہ کیا تھا، غلطی کی تھی، یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں ظلم کیا تھا، یہ سزا کے حقدار تھے. لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو سزا نہیں دی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ سزا کے ذریعے سے کیا ہوگا، بس ایک دل کی ان کی بھڑاس، ایک غبار ان کا نکل جائے گا. بھائی میرے ساتھ میں اس نے غلط کیا، میں نے اس کو سزا دے دی، میرا دل ٹھنڈا ہوگا. لیکن ان بھائیوں کا جو معاملہ ہے، یہ بھائی دل سے واقعی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیں، معاملے کو کلیئر کر لیں. دیکھیے یوسف علیہ السلام کے دل میں ایسے بھائیوں کے سلسلے میں بھی ان کی فکر کیا ہے کہ یہ اعتراف حق کر لیں، اپنے گناہ کا اقرار کر کے اعتراف کر کے اللہ سے توبہ کر لیں، اپنے معاملے کو صاف کر لیں. وہ یہ چاہتے ہیں. لہذا وہ معاملے کو یہاں تک لے کر آئے کہ ان کو جو ہے یعنی مصیبتوں نے، پریشانیوں نے ایسا ان کو توڑ دیا اور ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ جو ہے یعنی اس بات
کو دل سے ماننے پر تیار ہوگا کہ واقعی میں غلطی ہماری ہی ہے، ہم ہی گنہگار ہیں، ہم ہی غلط ہیں. تو یہ چیز کہ ہم جو ہے کسی کی غلطی کے اوپر سزا دے دیں، اس کو ہم مار لیں، اس کے اوپر چلا لیں، یہ اپنی جگہ پر بات ہے. لیکن اگر ہم معاف کر دیں، اگر ہم موقع دیں اور ہم اس کے لیے اس بات کی کوشش کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی غلطی کا احساس کرنے کی توفیق دے دے، اے اللہ اس کو اپنی غلطی اس کو دکھا دے اور اس کو اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اس کو توبہ کی توفیق دے دے، تو یہ بہت بڑے لوگوں کا یہ کام ہے. اور یوسف علیہ السلام نے یہی کام یہاں پر کیا ہے. یہ سب جب انہوں نے اعتراف کر لیا، غلطی مان لی، تو اب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بات کہ مطلب اب ان کے منہ سے کہلواؤں کہ انہوں نے کیا کیا غلط کیا ہے. انہوں نے کہا نا کہ ہم جو ہیں خطا کار تھے، ہم ہی غلط تھے، تو اب کیا کیا غلطی کی ہے، تو اب بھائی بولو، خود تم اپنے منہ سے بولو. یوسف علیہ السلام نے بالکل ان کو اس بات کا موقع ہی نہیں دیا کہ وہ اپنی غلطیاں گنائیں، اپنے گناہ مانیں ایک ایک کر کے اور روئیں اور یہ کریں وہ کریں. نہیں، یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی خود آگے بڑھ کے لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، آج کے دن تم پر کوئی تمہاری پکڑ نہیں، آج تمہارے ساتھ میں کوئی سختی کا، کوئی تذلیل ذلت کا کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا، کوئی ڈانٹ ٹپٹ نہیں ہوگی، کوئی تمہاری پکڑ، کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا. یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے. انہوں نے مغفرت ابھی مانگی بھی نہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیے، آپ اللہ سے ہمارے لیے معافی، خود سے آگے بڑھ کر یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے مغفرت کرے. تو یہ میرے بھائیوں بہت بڑا ہمارے سامنے ایک یعنی بہترین کردار ہمارے سامنے ہے کہ اس کے مقابلے میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے آگے فرما رہے ہیں وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ تو معاملہ ہو گیا بندے کا، میں بندہ ہوں اللہ کا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت اور کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے. یہ تو بندے کا معاملہ ہے، میں تو بندہ ہوں. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ جو ہے اللہ سارے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو اللہ کی رحمت سے اس بات کی امید کیوں نہیں کی جا سکتی کہ ایسے بڑے بڑے جرائم کرنے کے بعد میں بھی اگر ایک آدمی سچی توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی کو قبول نہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں اس کو جگہ نہ دے. تو اللہ کی رحمت کی ان کو امید بھی دلائی. اللہ تعالیٰ سارے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اہل علم فرماتے ہیں کہ انہوں نے شروعات میں جو کیا وہ کیا ان بھائیوں نے، لیکن اب آخر میں آ کر جب انہوں نے اپنے گناہ کو قبول کر لیا ہے اور اس کا اعتراف کر لیا ہے اور دل سے اپنی غلطی پر پشیمان ہیں اور اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، تو اب جو معاملہ ہے وہ ان کا یہ آخری والا جو ان کی حالت ہے اسی کا اعتبار ہوگا. پہلے جو انہوں نے کیا اب صرف خالی ایک عبرت، ایک نصیحت، ایک قصے کے طور پر اس کا بیان ہو رہا ہے، لیکن اب جو ہے ان کو برا بھلا کہنا، اب ان کے بارے میں کوئی بری رائے رکھنا، ان کے بارے میں کوئی غلط چیز کا تصور کرنا اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن کریم کے اندر جب اس قصے کو بیان کیا تو اللہ نے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو گناہ جو تھا نا اس کو بہت مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، وہ جب یوسف کو لے کے چلے اور انہوں نے پکا ارادہ کر لیا اور لے کر یوسف کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا، بس دیٹس اٹ، باقی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو یہ چیز کہ انسان کے کیے گئے پچھلے گناہوں کو یاد رکھنا اور اس کو اس کے گناہوں کی یاد دلاتے رہنا اور اس کو نظر میں رکھنا کہ پہلے ایسا تھا، یہ پہلے شراب پیتا تھا، پہلے یہ چور تھا، پہلے اس نے بہت زنا کیے ہیں، پہلے اس نے یہ کیا ہے وہ کیا. ارے بھائی ابھی کو دیکھو اب کیا حال ہے اس کا، اگر اس کا اب کا حال اچھا ہے تو اعتبار اسی کا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے، خاتمے پر. اسی لیے یوسف علیہ السلام بھی دیکھیے آخر میں کیا دعا مانگیں گے، توفنی مسلمن، اے اللہ تو مجھ کو حالت اسلام میں مجھ کو تو موت دینا. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص لے کے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اور میرے ابا کے چہرے پر اس کو ڈالو، یأتی بصیرا، ان کی بینائی، ان کی بصارت یہ لوٹ کر آ جائے گی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سارے گھر والوں کے ساتھ میں تم آنا، آپ کی بار جب آپ جاؤ گے اور جب واپس آؤ گے پورے گھر والوں کو لے کر آؤ سب ساتھ میں. یہاں پر آپ دیکھیے
یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی ان کو. ظاہر سی بات ہے یوسف علیہ السلام بادشاہ ہیں, عزیز ہیں, تو ان کی قمیص کوئی معمولی قمیص تو نہیں ہوگی. ہاں, تو قمیص کیوں دی انہوں نے؟ یہ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام چونکہ اب یہ بھائیوں نے یہاں پر ان کے دل نرم ہو گئے اور یہ بکھر گئے اور ان کے اندر کا شیطان جو ہے وہ ٹوٹ گیا. یہ تو یعقوب علیہ السلام کو نہیں معلوم ہے, وہ تو اپنے بیٹوں کو وہی پہلا والا معاملہ ان کا سمجھ رہے ہیں. بل سولت لکم انفسکم امرا, تمہارے نفس نے ایک برے کام کو تمہارے لیے مزین کر دیا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کو یقین ہو جائے کہ اب کی بار جو یہ کہانی آگے بتا رہے ہیں کہ وہ جس کے پاس میں ہم جا رہے تھے عزیز کے پاس میں غلہ اناج لینے کے لیے, وہ تو یوسف ہے. تو یعقوب علیہ السلام کیسے یقین کریں گے اس بات کے اوپر؟ ہاں, تو قمیص دی اپنے ساتھ میں, یہ قمیص لے کے جاؤ. ابھی بادشاہ کی قمیص جو ہے کسی عام آدمی کے ہاتھ میں تو نہیں لگ سکتی ہے. قمیص دی ہے مطلب یہ ثبوت کیا. اور پہلے زمانے میں جب لوگوں کے پاس میں کنفرمیشن کے کوئی ذرائع نہیں تھے تو یہی چیزیں ہوتی تھیں. ہاں, نشانی کے طور پہ کوئی چیز کسی کو رکھ دیتے تھے کہ بھائی یہ چیز نشانی ہے اس کام کے لیے. کچھ ورڈس ہوتے تھے, وہ اگر کسی نے ورڈس بول دیے تو اس کے حساب سے وہ شناخت ہو جاتی تھی. تو ثبوت کے طور پہ جو ہے یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص ان کو دی. اور آپ دیکھیں اس قمیص کا جو ہے اس قصے کے اندر یعنی ایک بڑا ایک رول عجیب نظر آتا ہے. ہاں, ایک قمیص پہلے تھی جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ابا کے پاس میں لے کر گئے تھے, یوسف علیہ السلام کی قمیص. ہاں, اور وہ قمیص دکھانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ایک چال, ایک فریب جو انہوں نے کیا اس کے لیے ثبوت مہیا کر سکے. ایک غلط چیز کو ثابت کرنے کے لیے, ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے پہلے قمیص پیش کی. اس کے بعد کب آئی تھی بھائی قمیص؟ ہاں, کب آئی تھی قمیص؟ اس کے بعد ابھی آ رہی ہے نا کہ بیچ میں بھی آئی ہے؟ ارے بولیے بھائی. ہاں, اگر آپ لوگ نہیں بولیں گے تو تھوڑا یعنی ایسا ہے کہ تھوڑا مزہ نہیں آئے گا پھر. اور کب آئی تھی قمیص بتائیے؟ ہاں ہاں, تو ہاں قمیص پھٹی تھی. عزیز مصر کی بیوی نے جب پکڑ کے کھینچا تھا اس وقت قمیص پھٹی تھی, ہے نا. تو اس وقت قمیص نے کیا کیا تھا؟ اسی قمیص نے جو پہلے جو ہے ایک جھوٹ کے لیے استعمال ہو رہی تھی ثبوت کے طور پہ, اب یہ قمیص کائے کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام کی برات, ان کی پاکیزگی کے طور پر یہ ثبوت بن گئی ان کا. ٹھیک ہے, اور اب کی بار قمیص جو ہے وہ کیا ہے؟ جس قمیص کے آنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی, اس غم میں, اس پریشانی میں, رو رو کر یوسف کی فراق میں, اب یہ قمیص جو ہے واپس جا رہی ہے اسی بینائی کو واپس لانے کے لیے کہ جس کی وجہ سے پہلے ان کی بینائی گئی ہے نا. تو پہلے قمیص کے ساتھ میں فراق ہوا, جدائی ہوئی, اب جو ہے قمیص کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے؟ وصال ہو رہا ہے. اب جو ہے ملنے کا وقت آ رہا ہے. اور قمیص جو ہے پہلے نابینگی کا سبب بنی تھی, آنکھ جانے کا, اب کیا ہو رہا ہے؟ اب آنکھ کی روشنی واپس آ رہی ہے اسی قمیص کے ڈالے جانے سے. اور انہوں نے جو ہے پھر کیا کہا؟ اپنے پورے گھر والوں کو اس بار ساتھ لے کر آنا. تو اس میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ اگر کسی کے حالات اگر اچھے کر دے, اگر اس کے معاملات اچھے اور بہتر ہو جائیں تو وہ اپنے گھر والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو نہ بھولے. انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ میرے ابا کو لے کر آؤ میرے پاس, باقی تم لوگ رہو وہیں پر ہی. ہاں, بلکہ سب لوگ کو لے کر آؤ. بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. مفسرین کہتے ہیں تقریباً وہ 70 کے اوپر کچھ لوگ تھے, پورے خاندان والے, اس لیے کہ اب تو یہ بیٹے تھے ان کی, پھر بیوی ہیں, بچے ہیں, پوتے وغیرہ, سب لوگ آ گئے. تو سب کو جو ہے انہوں نے بلا لیا. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ. جب قافلہ مصر سے چلا, وہ جیسے ہی وہاں سے جدا ہوا, قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف. ان کے ابا نے کہا, یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون. اگر تم مجھ کو سٹیایا ہوا نہ بولو تو. یعنی عمر اتنی زیادہ ہو گئی تھی یعقوب علیہ السلام کی کہ جس وقت یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہوئے ہیں, الگ ہوئے, اس وقت بھی وہ بوڑھے ہی تھے. لیکن اب تو تقریباً 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, اب تو اور زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں. تو کہا کہ اگر تم مجھے سٹیایا ہوا نہ کہو تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. دیکھیے آپ, آزمائش شروع ہوئی تھی اس وقت, ناک بھی یہی تھی, اور یوسف علیہ السلام بھی وہیں کنعان میں, فلسطین میں, جہاں پر یعقوب علیہ السلام رہے, وہیں کہیں پر کسی کنویں میں تھے. کسی دوسرے ملک میں جا کے تو انہوں نے ڈالا نہیں تھا انہوں نے نا, وہیں آس پاس کسی جنگل ونگل کے کنویں میں ہوں گے وہ. لیکن اس وقت جو ہے یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی خوشبو نہیں آئی. لیکن اب جو ہے آزمائش کا دور اب ختم ہو رہا ہے, اب آزمائش کا دور ختم ہو رہا ہے.
تو اب جیسے ہی وہاں سے چلے ہیں مصر سے، ویسے ہی جو ہے یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آنے لگی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے خرق عادت، یعنی ایسی چیزیں جس کو ہم معجزہ ہم کہتے ہیں، یہ کسی نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی جب مشیت ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، تب معجزے کا ظہور ہوتا ہے. اب یہ معجزہ ہی ہے نا کہ مصر سے چلے ہیں اور قمیص، اور وہاں سے ہی ابھی تک ان کو خوشبو آنے لگ گئی، جبکہ اس کے پہلے وہیں آس پاس قریب میں کنویں میں تھے، تب ان کو خوشبو نہیں آئی یوسف علیہ السلام کی. تو معجزہ جو ہوتا ہے دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول کے ہاتھ پر. تو ایک تو یہ چیز. اچھا، ایک بات اور بھی مجھے اس میں ذہن میں ایک بات آئی تھی جب میں یہ پڑھ رہا تھا، تو کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ نبی کے پاس میں وحی آتی ہے، اللہ کا پیغام اس کے پاس میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس کے پاس میں آتے ہیں، تو چونکہ اللہ کے ساتھ میں ایک کانٹیکٹ بنا ہوا ہے، اللہ کے پاس سے ایک کانٹیکٹ بنا ہوا ہے، تو بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جیسے ہمارے موبائل فون ہوتے ہیں نا، کہ بھائی ہم چاہیں تو ادھر سے بھی فون کر سکتے ہیں، وہ چاہیں تو ادھر سے بھی فون کر سکتے ہیں. تو بعض کو لوگوں کو لگتا ہے کہ ایسے ہی معاملہ نبی اور اللہ کے درمیان بھی کانٹیکٹ کا بھی ایسے ہی معاملہ ہے. تو بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی نہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف اپنا پیغام بھیجتا ہے. بندہ نبی اللہ سے دعا تو کرتا ہے، لیکن اس کے پاس میں ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا کہ جب چاہے وہ اللہ تعالیٰ کو فون لگائے اور بس ساری بات پوچھ لے، ساری بات کر لے. اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام باوجود ہی کہ اس بات کا ان کو یقین تھا کہ انشاءاللہ آخر معاملہ خیر والا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پریشان بھی ہوئے، غم میں مبتلا بھی ہوئے، ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، اس لیے کہ انسان تھے نا، نبی تو تھے لیکن انسان بھی تھے، اللہ نے دل میں جذبات بھی رکھے تھے ان کے. تو یہ چیز کہ اللہ کی طرف سے جو رابطہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نبی کے ساتھ میں کیا جاتا ہے. نبی کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب چاہے وہ بس جو ہے رابطہ کر لے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں بھی جب کوئی آتا اور آپ سے کوئی ایسی بات پوچھتا جس کے بارے میں آپ کے پاس میں پیش کی کوئی علم نہیں ہے، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ تھوڑا ٹھیک ہے رکو میں حجرے میں جاتا ہوں اللہ سے بات کر کے پھر آتا ہوں، بلکہ آپ کیا کہتے؟ آپ کہتے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات آ جاتی تو آپ بتا دیتے کہ یہ بات اللہ نے مجھے بتلائی ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہم کو حدیثوں کے اندر ملتی ہیں. انہوں نے کہا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہ جو خاندان والے تھے ان کے، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم آپ تو بس اسی پرانے خبط کے اندر مبتلا ہیں، آپ کو تو بس یوسف 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 کی ہی آپ بس دماغ میں آپ کے بات بیٹھ گئی ہے. تو انہوں نے اس طرح سے جو ہے ان کے ساتھ میں ایک طرح سے یہ یعنی ان کی ناقدری، یا آپ کہہ لیں کہ جو ان کا مقام تھا یعقوب علیہ السلام کا، اس کی مناسبت سے انہوں نے بات نہیں کی. تو یہ عام طور پہ ہوتا ہے بوڑھوں کے ساتھ میں کہ لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ میں تھوڑا ذرا ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ، تھوڑا جھڑکنے والا معاملہ یہ لوگ اس طرح سے کر لیتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، جب خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو ان کی بینائی، ان کی روشنی آنکھ کی واپس آ گئی، اور کہا الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے مجھ کو معلوم ہے، جو علم میرے پاس میں ہے اللہ کی طرف سے، وہ تمہارے پاس میں نہیں ہے، تم وہ علم نہیں جانتے. تو یہاں پر آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جب بشارت دینے والا آیا، خوشخبری دینے والا آیا، تو اس وقت جو ہے وہ قمیص ڈالی گئی اور ان کی بینائی واپس آ گئی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوشخبری دینا یہ ایک بڑی نیکی ہے اور اس کی بڑی فضیلت اس کی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بشرو، لوگوں کو خوشخبری دیا کرو، خوشخبریاں دیا کرو. ٹھیک ہے، تو یہ کہ ایک انسان جو ہے لوگوں کو خوشخبری دے. اگر ایک انسان کوئی اچھا عمل کر رہا ہے، کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، آپ اس کو خوشخبری دیجئے، آپ نے جو یہ نیکی کا کام کیا نا، آپ خوش ہو جائیے، آپ کے لیے یہ بشارت ہے، آپ کے لیے دیکھیے یہ فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں یہ دے گا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ نیکیاں پروان چڑھتی ہیں، نیکیوں کے اندر ایک انسان کو اور اس کو حوصلہ ملتا ہے اور زیادہ ترغیب ملتی ہے. تو بشارت دینا، خوشخبری دینا اچھے کاموں کے اوپر، اچھی خبروں کو، اچھے نیوز لوگوں میں پھیلانا، یہ ایک اچھی چیز ہے. ہمارے یہاں پر معاملہ بالکل اس کے الٹ ہے. اچھی کوئی بات ہمارے پاس میں آئے گی ہم اپنے پاس میں رکھ لیں گے، کوئی بری بات آئے گی، کوئی بری خبر آئے گی، فوراً سب جگہ پھیلاتے ہیں. ہاں، کسی کا عیب پتہ چلے سب جگہ بتائیں گے، کسی کی کوئی اچھائی ہوگی تو اس کو دبا لیں گے. تو یہ چیز کی اچھی خبریں، اچھی باتیں، اور یعنی جو لوگوں کے جو بھی اچھے کام ہیں اس کے اوپر ان کا اپریشیشن کرنا، ان کے لیے
ان کے اچھے کلمات ان کو کہنا، یہ سب چیزیں ہیں جو کہ اچھی چیزیں ہیں. اور یعقوب علیہ السلام نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، بلکہ کہا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں، وہ علم میرے پاس میں جو تمہارے پاس میں نہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے علم کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف کی. کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. بیٹوں نے کیا کہا؟ اب جب سارا معاملہ پورا کھل گیا ہے اور ان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تو چونکہ اب باپ کے حق میں بھی انہوں نے بڑا ظلم کیا، صرف یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں نہیں کیا بلکہ باپ کے ساتھ میں بھی بڑا ظلم کیا کہ بڑھاپے کی حالت میں ان کو ایسے رنج اور غم میں مبتلا کیا. تو کہا کہ استغفر لنا، کہ اے ابا جان آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے، آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے. تو یہ چیز کہ جب بندے کا معاملہ جب بندے کے ساتھ میں ہو اور بندے کے اوپر اسے ظلم کیا ہو، اس کا اگر اس نے حق مارا ہو، تو ایک آدمی صرف خالی اللہ سے چھپ کے رات میں معافی مانگ لے، اس سے کام نہیں چلے گا. بلکہ ضروری کیا ہے کہ ایک آدمی جس کا حق اس نے مارا ہے، جس پر ظلم کیا ہے، اس سے بھی معافی مانگے اور اس سے کہے کہ آپ اللہ سے استغفار کیجیے میرے لیے، آپ اللہ سے میرے لیے معافی مانگیے. تو انہوں نے جو ہے اپنے والد صاحب سے دعا کی طلب کی کہ آپ جو اللہ سے ہمارے لیے استغفار کیجیے، اور اپنے گناہ کا اعتراف بھی انہوں نے کیا. لیکن یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی طرف فوراً ان کے لیے یغفر اللہ لکم نہیں کہا، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ سوف استغفر لکم ربی، میں قریب ہی میرے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، قریب ہی میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا. یہاں پر اہل علم نے لکھا کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے اصل میں ان کی توبہ کی سچائی، کہ واقعی میں سچی توبہ انہوں نے کی ہے یا نہیں کی ہے، یا ابھی بھی بس ایسے ہی کچھ معاملہ چل رہا ہے اوپر سے. تو انہوں نے یعنی وہ دیکھنے کے لیے تھوڑا وقت انہوں نے مانگا کہ میں دیکھوں کہ بھائی ان کا معاملہ کیا ہے، واقعی میں سچے دل سے یہ لوگ نادم ہیں اور اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، یا بس ایسے ہی معاملہ ہے کہ اب حالات بدل گئے اور یوسف چونکہ ان کے اوپر ہے لہذا اب یہ جو ہے ساری چیزیں سب ان کے اندر آ گئی، اب نیک ہو گئے. تو ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات یہ کہ یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ جتنے بڑے گناہ انہوں نے کیے ہیں اس کے اعتبار سے جو ان کے لیے استغفار کرنا ہے، ظاہر سی بات یہ بھی ان کے بیٹے ہی تھے، ان کے لیے جو استغفار کرنا ہے وہ استغفار بھی ایسے وقت میں ہونا چاہیے کہ جو قبولیت وقت اور اجابت دعا کا وقت ہو. چونکہ گناہ ان کے اتنے زیادہ بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی قوی امید کی جائے، پوری کوشش کی جائے، اللہ سے پوری الہا اور گریہ وزاری کے ساتھ میں ان کے لیے استغفار کیا جائے. تو چاہتے تھے کہ رات کے آخری پہر میں، سحر کے وقت میں وہ جو ہے ان کے لیے استغفار کرے، لہذا انہوں نے ان سے جو ہے ان کے لیے یعنی وقت مانگا کہ میں عنقریب تمہارے لیے میں اللہ سے استغفار طلب کروں گا. انہ هو الغفور الرحیم، کہ وہ بے شک بڑا مغفرت کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. فلما دخلوا، بس 2 آیتیں اور ہیں. فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین. جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس میں آئے، جب وہاں سے پورے خاندان جب ان کا چلا ہے اور جب یہ آئے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس میں، تو یوسف علیہ السلام نے ان کا بڑا ان کا اکرام کیا، ان کی عزت کی، ان کا اکرام کیا اور ان کا استقبال کیا آگے بڑھ کر. یعنی اس قصے کی اور جو تفصیلات دوسری کتابوں میں ملتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام شہر کے باہر گئے ان کا استقبال کرنے کے لیے، اور یہی اللہ کے نبی کی سنت و طریقہ بھی تھا کہ آپ جو ہے کسی آنے والے مہمان کے اکرام کے لیے استقبال کے طور پر آپ آگے بڑھ کر آپ جایا کرتے تھے، اور اسی طرح سے آپ چھوڑنے کے لیے بھی آپ جایا کرتے تھے. ہمارے یہاں پر آج یہ سسٹم بھی ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، گھر پہ بیٹھے بیٹھے ہاں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، یہاں سے آگے ہاں بھائی ہاں ٹھیک ہے آ جاؤ، بس ہاں یہی والا گھر ہے، آ جاؤ اندر آ جاؤ. گھر میں بیٹھے بیٹھے ہم مہمان کو گھر میں بلا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، دروازے کے باہر تک نکلنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے. تو یہ چیز کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو عزت دی، ان کا اکرام کیا، ان کا استقبال کیا اور فرمایا کہ ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، مصر میں پورے امن و امان کے ساتھ میں انشاءاللہ پورے امن و امان کے ساتھ میں داخل ہو جاؤ. تو یہاں پر انہوں نے انشاءاللہ کہا. انشاءاللہ یعنی صرف خالی یعنی کسی کام کے کرنے کے طور پر نہیں ہوتا کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا، اس طور پر تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن کسی بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے
پکا کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم جو ہے بہت سارے کاموں میں ہم لگا سکتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم مصر میں داخل ہو جاؤ پورے امن و امان کے ساتھ میں انشاءاللہ۔ اور یہی جو آیت ہے نا، یہی آیت میں نے تو نہیں دیکھا لیکن کسی نے بتایا کہ مصر کا جو ایئرپورٹ ہے قاہرہ کا، جب آدمی اس میں جب پلین اترتا ہے اور جب مسافر جب اترتے ہیں مصر میں جب آتے ہیں تو وہاں پر اوپر جو ہے یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ مصر میں انشاءاللہ امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو اس میں اہل مصر کی فضیلت ہے کہ ان کے پاس میں یعنی استقبال کے لیے ایک قرآن کی ایک آیت ان کے پاس میں ہے، سمجھے؟ تو اچھا اس کے بعد میں پھر ورفع ابیہ علی العرش وخروا له سجدا، یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے یعنی تخت پر بٹھایا، تخت پر انہوں نے جگہ دی۔ تخت کون سا ہوتا ہے؟ شاہی تخت، بادشاہوں کا تخت ہوا کرتا تھا۔ اس سے جو ہے اہل علم نے کہا کہ یوسف علیہ السلام پہلے جو ہے وہ وزیر تھے، عزیز تھے، لیکن جس وقت وہ وزیر تھے، جس وقت وہ خزائن الارض زمین کے خزانوں کے اوپر مقرر کیے گئے تھے، عزیز جب تھے اس وقت بھی بادشاہ ان کی سنا کرتا تھا اور ان کے حساب سے فیصلے کیا کرتا تھا۔ عملاً جو ہے بادشاہی انہی کے ہاتھ میں تھی، جیسے کہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ جو ہے جہاں چاہتا مصر میں وہ ویسے اپنا ٹھکانہ بناتا، جو چاہتا وہ کرتا مصر کے اندر۔ یوسف کو اللہ نے ایسی تمکنت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی مصر کے اندر، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ تخت پر بٹھایا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جو ہے معاملہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ملک بن چکے ہیں، بادشاہ بن چکے ہیں مصر کے، اس لیے کہ تخت جو ہوتا ہے بادشاہ اس پر بیٹھتا ہے، بادشاہ کا تخت ہوتا ہے۔ تو اپنے والدین کو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے تخت پر بٹھایا، ان کو عزت و اکرام ان کو دی۔ وخروا له سجدا، اب جو ہے خواب کی تعبیر کا وقت آ رہا ہے۔ قصے کی شروعات ہوئی تھی خواب کی تعبیر سے، ہاں اے ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور اب جو ہے خواب کی تعبیر کے ساتھ میں قصہ ختم بھی ہو رہا ہے۔ خروا له سجدا، وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے، سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ سب کے سب کون سجدے میں گر گئے؟ 11 بھائی بھی اور والدین بھی، اس لیے کہ کیا دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس خواب کی تعبیر کے طور پر والدین بھی اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ان کے بھائی بھی سجدے میں گر گئے۔ یہاں پر کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ والدین تو اونچا مقام ان کا ہوتا ہے، یہاں پر انہوں نے ان کو بٹھایا بھی تھا تخت کے اوپر، سجدے میں گر گئے۔ تو بات دراصل یہاں پر یہ ہے کہ سجدہ جو ہے وہ 2 طرح کا سجدہ ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے سجدہ تعظیمی، ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت۔ تو سجدہ عبادت تو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کبھی بھی جائز اور روا رہا نہیں۔ سجدہ تعظیمی کی تعظیم کے طور پر، کسی کو عزت دینے کے طور پر، کسی کی بڑائی کے طور پر ایک انسان اس کے سامنے سجدہ کر لے، پہلی شریعتوں میں یہ بات جائز تھی، اسی اعتبار سے یہاں پر انہوں نے اس خواب کی تعبیر کے طور پر انہوں نے یہاں پر یہ سجدہ کیا۔ اور سجدہ کرنا، کسی کے سامنے جھکنا، دراصل اس کی فضیلت اور اس کی بڑائی کا اقرار ہوتا ہے، اس کی عظمت کا اقرار ہوتا ہے۔ تو چونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا واقعی جو کسی کے پاس میں بھی نہیں تھا، یعقوب علیہ السلام بھی اگرچہ ان کے والد تھے لیکن جو مرتبہ اس وقت یوسف علیہ السلام کو حاصل ہے وہ اس وقت ان کے پاس میں بھی نہیں، لہٰذا ان کی بڑائی کے طور پر وہ بھی تعظیم کے طور پر ان کے سامنے سجدے میں گرے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ سجدے کا جو معنی ہے، جو ہمارے یہاں پر سجدہ ہم کس کو بولتے ہیں کہ بھائی جب پیشانی زمین پر رکھ دی جائے تو اس وقت جو ہے ہم اس کو سجدہ کہتے ہیں، ہماری شریعت میں اصطلاحاً سجدہ اسی کا نام ہے، لیکن لغوی اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے سجدہ جو ہے اصل میں جھکنے کو بھی کہا جاتا ہے، جھکنے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو جیسے جھک کر کسی کے سامنے آداب بجائے لایا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں بادشاہ لوگ جو ہے ان کے آگے لوگ اس طرح جھک کے جو ہے ان کو سلام کرتے تھے، ان کے آگے ایسا اپنی یعنی دکھاتے تھے کہ بھائی ہم جو ہیں آپ کے زیر نگی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے سجدے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جھکنا، ان کے آگے جھکنا، ان کی تعظیم اور ان کی بڑائی کا اقرار کرتے ہوئے۔ کہا کہ یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا، کہا کہ اے میرے ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے، من قبل جو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا، قد جعلها ربی حقا کہ اس کو میرے رب نے اس کو حق اور سچ ثابت اللہ نے کر دیا، میرے رب نے یہ سب کیا ہے۔ ہر بار جو ہے نسبت دیکھیے آپ اللہ کی طرف ہی، ہر بار اللہ کی طرف نسبت کی جا رہی ہے۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی یہاں پر میں بتا دوں کہ دیکھیے یعنی یعقوب علیہ السلام اور
ان کی ماں، ظاہر سی بات ہے ان کا تو مقام اپنی جگہ پر ہے، تو سورج اور چاند ہیں. یہاں پر بھی ایک بات ہے کہ سورج باپ ہیں کہ ماں ہیں، اور چاند باپ ہیں کہ ماں ہیں، اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف اس کے اندر ہے. بعض نے کہا کہ یہاں پر جو ہے سورج سے مراد وہ ان کی ماں ہیں اور چاند سے مراد وہ باپ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کا مقام جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور سورج کی فضیلت، سورج کا مقام ظاہر سی بات ہے چاند کے اوپر زیادہ ہے. تو اس اعتبار سے ماں جو ہے وہ چاند یعنی سورج ہیں، اور چاند جو ہے وہ باپ ہیں. اور اس اعتبار سے بھی کہ سورج جو ہے وہ عربی زبان میں مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے، مؤنث یعنی فیمیل کے لیے. تو یہ چیز کہ یعنی بعض نے کہا کہ یہ، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد جو ہیں وہ یعقوب علیہ السلام ہے، سورج سے مراد. اور ستارے جو ہیں وہ کون تھے؟ ستارے کون تھے؟ ان کے بھائی تھے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے ستاروں کا جو معاملہ ہوتا ہے، ستارے جو ہوتے ہیں یعنی انہوں نے جو کچھ کیا بھائیوں نے وہ کیا اپنے وقت میں، جو بھی کچھ کرنا تھا انہوں نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وہ مقام عطا کیا جو آسمان میں ستاروں کا مقام ہوتا ہے. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، کہ ہم نے آسمان دنیا کو ان ستاروں کے ذریعے سے زینت دی ہے. تو ستارے جو ہیں یہ آسمان کی زینت ہیں، اور اسی طرح سے ستارے جو ہیں وہ امان ہیں اہل زمین کے لیے. ستارے جب جھڑ جائیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی. اسی طرح سے ستاروں کو دیکھ کر جو ہے مسافر اپنا راستہ بھی معلوم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر ان بھائیوں کو بھی، ان کے سچی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وہ مقام عطا فرمایا کہ یہ بھی ہدایت کا چراغ بنے، یہ بھی ہدایت کے چراغ بنے. بعض نے کہا کہ انبیاء بنے، بعض نے یہ کہا، لیکن زیادہ مناسب بات یہ لگتی ہے کہ انبیاء تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کا چراغ بنایا. اور انہی کی نسل سے بنی اسرائیل جو کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل دراصل وہ یہی یعقوب علیہ السلام، اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا ہی نام تھا. تو یعنی یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یہ بھائی 11 اور ایک ملا کے یوسف علیہ السلام 12، تو یہ جو 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے وہ انہی کی اولادوں میں سے نکلے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انہی بنی اسرائیل کے اندر نبوت اللہ نے کتاب رکھ دی تھی. تو ان کا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا. وقد احسن بی، اور اللہ نے میرے ساتھ میں بڑا اچھا سلوک کیا، اللہ نے میرے ساتھ میں بڑا ہی مہربانی کا، بڑا ہی اچھائی کا معاملہ کیا. اذ اخرجنی من السجن، جب کہ مجھے، یہاں پر تھوڑی توجہ چاہوں گا، وقت تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے اور آپ کے لیے مشکل بھی ہو رہا ہوگا، لیکن آپ سمجھیں اس بات کو کہ جو چیز ہم یہاں پر یعنی سن رہے ہیں اور جو ہم یہاں پر انشاءاللہ حاصل کریں گے، یہ موقع بعد میں شاید پھر کبھی نہ آئے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ اذ اخرجنی من السجن، اللہ نے میرے ساتھ میں بڑی مہربانی کا معاملہ کیا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے قید خانے سے نکالا. وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اور تم سب کو اس دیہات سے یہاں پر لے کر آیا میرے پاس، اور جب کہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ میں دشمنی ڈال چکا تھا، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے تم سب کو مجھ سے ملایا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے یعنی اب وہ آزمائشوں کا دور جب ختم اب ہو رہا ہے، تو اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس کی یاد دہانی اپنے آپ کو کروا رہے ہیں اور حاضرین کو کروا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ کا بہت بڑا احسان کہ اللہ نے مجھ کو قید خانے سے نکالا. یہاں پر انہوں نے یعنی کنویں سے نکلنے کا ذکر نہیں کیا، کنویں سے نکلنے کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ کنویں میں ڈالا جانا بھی برا تھا، قید خانے میں ڈالا جانا بھی برا تھا، لیکن کنویں سے نکلنے کے بعد ابھی آزمائش کا دور ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ ابھی غلامی تھی، ایک غلامی کا دور تھا ان کا. پھر جو ہے بازار میں ان کا بکنا تھا، ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام وہ جو ان کے جو برے جو ایام ہیں، برے جو وقت ہیں، اس کو یاد نہیں کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ جب کہ مجھے اس نے قید خانے سے نکالا تو کنویں میں سے بھی تھا، لیکن وہاں پر تھوڑا سا یعنی ایک جو برے یادیں تھیں وہ تازہ ہو سکتی تھی، بری باتیں ذہن میں آ سکتی تھی، تو وہ نہیں کیا، بلکہ اچھائی کو یاد کیا. مجھے قید خانے سے نکالا، یہ نہیں کہا کہ قید خانے میں ڈالا پھر نکالا، نکلنے کا ذکر کیا، ڈالنے کا ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم سب کو جو ہے میرے پاس میں لے کر آیا دیہات سے. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان. دیہات کے اندر جو ظاہر سی بات ہے جو سہولیات شہر والوں کو ملتی ہیں وہ دیہات والوں کو نہیں ملتی ہیں، اور دیہات کے اپنے مسائل ہیں.
شہر میں ہونا ایک انسان کے لیے تہذیب، تمدن اور علم اور سہولتیں اس کو شہروں میں ملتی ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے کہ دیہات سے نکال کر شہر میں لے کر آیا. جبکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ میں دشمنی ڈلوا چکا تھا. یہاں پر یہ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ میں دشمنی کی تھی، میرے بھائیوں کی دشمنی کرنے کے بعد میں اللہ نے ہمیں یہاں پر ملایا، یہ نہیں کہا. ابھی بھی بھائیوں پر الزام نہیں ڈال رہے ہیں. کس پر ڈال رہے ہیں؟ شیطان کے اوپر. شیطان نے کروایا یہ تاکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو، ان کو خفت نہ ہو. ان کو کتنا دیکھیے اس میں یعنی کتنا ان کا کرم ہے، ان کا کتنی ان کی شرافت اور کتنی اعلیٰ ظرفی ہے کہ کسی مطلب بھائیوں کو دیکھیے اتنا سب کچھ کیا لیکن کیا کہا کوئی آج تمہیں ملامت نہیں. اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے. بات ختم کر دی بس یہاں پر. اب جب پرانی باتیں یاد کرتا ہوں، پرانی باتوں میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ بات بھی نکلے گی، لیکن وہاں پر یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائیوں نے میرے ساتھ میں دشمنی کی، بلکہ کیا کہا؟ شیطان نے ہمارے بیچ میں دشمنی ڈال دی. اور یہ بھی نہیں کہا کہ شیطان نے میرے بھائیوں کے دل میں دشمنی ڈالی، بلکہ کیا کہا؟ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کی، اپنے آپ کو بھی شامل کیا اس کے اندر، میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ میں دشمنی ڈال دی تھی. تو یہ جو ہے یعنی سب یہ اعلیٰ ظرفی کی اور یہ اخلاق کریم آنا ہے، بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے یہ سب مثالیں ہیں. ان ربی لطیف لما یشاء، کہ میرا رب جو ہے وہ جو چاہتا ہے بڑی ہی یعنی خفیہ طور پر غیر محسوس طریقے سے جو چاہتا ہے میرا رب وہ کر لیتا ہے. یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں اتنے مراحل، اتنے موڑ، اتنے اتار چڑھاؤ آ کر لاسٹ میں آ کر یہاں پر بات آئے گی ہاں کہ سب کچھ پہلے سے زیادہ بہتر اور پہلے سے زیادہ اچھا ہو جائے گا. حسد ختم ہو گیا، دشمنی ختم ہو گئی، جدائی ختم ہو گئی، سب، اور فقیری مسکنت ختم ہو گئی. اب تو بس دنیاوی اعتبار سے بھی آسانی و فراخی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرا پاک کر دیا، دنیا کے اندر بھی اللہ نے ہدایت کا چراغ بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جو معاملات کیے، کوئی اس کے بارے میں پہلے سے کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتا تھا، کوئی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن میرا رب جو چاہتا ہے وہ غیر محسوس طریقے سے، کہ کسی کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہ حالات جو چل رہے ہیں، یہ وقت جو گزر رہا ہے، یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، غیر محسوس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس معاملے کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، کہ بے شک وہ جو ہے سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے، عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے. اور پھر انہوں نے دعا کی. یہ آخری آیت ہے قصہ یوسف کی. رب قد آتیتنی من الملک، یہاں پر بھی وہی بات کہ اے میرے رب تو نے جو مجھ کو یہ ملک عطا فرمایا، بادشاہت عطا فرمائی. تو یہاں پر بھی معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہت ان کو ملی آخر میں. رب قد آتیتنی من الملک، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کر رہے ہیں. اے اللہ، یہ سب تو لوگوں کے بیچ کی بات ہو گئی، اب اللہ سے اب جو ہے وہ ہم کلام ہیں، اب اللہ سے جو ہے وہ اپنے دل کی بات کر رہے ہیں کہ اے میرے رب تو نے جو مجھ کو یہ بادشاہت، یہ ملک عطا فرمایا. وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے جو مجھ کو تأویل الاحادیث کا مجھ کو علم دیا. تأویل الاحادیث جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پچھلی کتابیں جو آئی تھیں، جو شریعت تھی، اس کا علم، اس کی سمجھ بوجھ، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا فہم ان کو عطا فرمایا. خواب کی تعبیر کا ان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، اور معاملہ فہمی کا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا کہ کسی بھی معاملے میں کس طرح سے کیا کام کرنا ہے، اللہ نے ان کو فہم عطا فرمایا. تو اے اللہ، یہ تو نے مجھ کو عطا فرمایا، ملک بھی تو نے مجھ کو دیا، اور یہ علم تأویل الاحادیث کا، معاملے کی گہرائی کا، خوابوں کی تعبیر کا، یہ علم بھی تو نے مجھ کو عطا فرمایا. فاطر السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بہترین ناموں اور اس کی صفات سے. فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے. ایک ہوتا ہے خالق، زمین و آسمان کا خلق کرنے والا. فاطر کہتے ہیں ایسا پیدا کرنے والا کہ اس کی کوئی مثال نہیں تھی پہلے موجود، بنا کسی مثال کے، بنا کسی سیمپل کے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا کیا ہے. فاطر السماوات، فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو ہی میرا ولی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس میں خبر بھی ہے کہ اللہ تو ہی میرا ولی، میرا کارساز دنیا اور آخرت میں بھی ہے، اور اس میں دعا بھی ہے کہ اللہ تو، تیری ولایت، تیری کارسازی، تیرا ساتھ اے اللہ مجھ کو چاہیے.
یہاں تک آ کے یہاں پر میں پہنچ گیا تو اب اس کے آگے مجھے تیرے ساز کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں، بلکہ مجھے آگے بھی تیری ولایت چاہیے، تیری کارسازی، کہ میں اب بھی محتاج ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو مجھ کو حالت اسلام میں، مسلم ہونے کی حالت میں اللہ تو مجھ کو وفات دینا، اور مجھ کو صالحین سے اے اللہ تو مجھ کو ملا دے، میرا الحاق اے اللہ تو صالحین سے کر دے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو اللہ نے یعنی ان کو ذکر کیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر یعنی علم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اللہ یہ علم تو نے مجھ کو عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو جب انہوں نے پکارا، جب اللہ سے دعا کی اپنے بارے میں، تو پہلی تو یہ کہ اللہ تو میرا ولی ہو جا، میرا کارساز ہو جا دنیا اور آخرت میں، اور مجھے حالت اسلام میں وفات دینا۔ یہ ساری تیری نعمتیں، یہ ساری تیری رحمتیں، یہ ساری تیری عنایتیں سب بیکار ہیں اگر میری موت اگر اسلام پہ نہ ہوئی تو۔ اے اللہ میں تیری نعمتوں کا اتمام، اور اے اللہ تیری ولایت اور تیری مہربانی اے اللہ میں آخر وقت تک چاہتا ہوں، آخر وقت تک چاہتا ہوں۔ اور یہ نہیں کہا کہ اللہ میری بادشاہت کو تو میرے مرنے تک قائم رکھنا، ہاں میرے دبدبے کو، میرے اقتدار کو تو وہاں تک لے کے جانا، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ اے اللہ موت مجھ کو اس حال میں آئے کہ میں اسلام پر ہوں، بس اسلام خالی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو وہ اسلام جو ہم سب کے پاس میں ہے، اس اسلام کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاک باز پیغمبر کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم اللہ سے کر رہے ہیں اسلام کی۔ اے اللہ مسلم، اے اللہ حالت اسلام میں تو مجھ کو موت دینا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ والحقنی بالصالحین، سارے انبیاء نے اسی کی دعوت یعنی اسی کی وصیت کی۔ یعقوب علیہ السلام جب انتقال کرنے لگے تب اپنے بیٹوں سے کہا لا تموتن الا وانتم مسلمون، تم کو موت نہیں آنا چاہیے مگر یہ کہ تم اسلام پر مرو۔ اللہ نے ہم سے کہا کہ اے ایمان والو تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم حالت اسلام پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے، جہاں ہم دنیا کی دوسری دعائیں ہم اللہ سے کرتے ہیں، ہماری دعاؤں میں یہ دعا بھی ایک بڑی اہم دعا ہونا چاہیے کہ اے اللہ ہم کو حالت اسلام میں اللہ تو موت دینا۔ آج ہم اسلام پر ہیں، یہ بڑی بات ہے الحمدللہ، لیکن ہم مرتے وقت ہمارا خاتمہ اسلام پر ہو، یہ سب سے بڑی بات ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسلام پر خاتمہ یعنی یہ اللہ سے مانگا۔ اور والحقنی بالصالحین، اے اللہ میں ساتھ چاہتا ہوں کس کا؟ صالحین کا، اے اللہ مجھ کو صالحین کے ساتھ ملا دے۔ تو ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے اس کا ساتھ، اس کا الحاق دنیا کے اندر بھی صالحین نیک لوگوں کے ساتھ میں ہوتا ہے، اور ایک مومن بندہ مرنے کے بعد میں بھی چاہتا ہے کہ نیک اور صالحین کے ساتھ میں جو ہے میرا حشر ہو، مجھے اٹھایا جائے۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے۔ تو یہ ہم نے سورہ یوسف کے اندر جو قصہ یوسف جو بیان ہوا ہے اس پر ہم نے یہ بات کی، اور یہ ساری باتیں اس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قصے میں ہمارے لیے جو بھی نصیحت کی باتیں جو بھی ہمارے سامنے آئی ہیں، جو بھی ہم نے سنی ہیں، جو بھی ہم نے کہی ہیں، اور جو بھی کچھ ہم نے غور کر کے اس قصے سے سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو نفع پہنچا دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں اللہ وہ چیز لے کر آ جائے جو اللہ تعالیٰ نے ان پاک باز نفوس کے اندر اللہ نے رکھی تھی، اللہ اس کا کچھ حصہ ہم کو بھی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر عاجزی، انکساری اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات ہم کو اللہ سے بھی درست کرنے کی توفیق دے، اللہ کے بندوں کے ساتھ میں بھی درست کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عفو اور درگزر اور معاف کرنے والا بنائے، کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ معاف کرنا یہ بہت بڑی صفت ہے، معافی بہت بڑی چیز ہے۔ تو اگر ہم اللہ سے امید کرتے ہیں اللہ سے ہم کو معاف کر دے، ہم کو بھی لوگوں کو معاف کرنا چاہیے۔ اس قصے کے اخیر میں جو یہ تو اللہ نے یعنی جیسے ہم نے شروع میں بتایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قصے میں یعنی نشانی ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ تو کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا، یوسف علیہ السلام کا قصہ پوچھا تھا، یا یہ پوچھا تھا کہ بھائی بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے؟ وہ تو کنعان میں فلسطین میں رہتے تھے، وہاں پر کیسے چلے گئے؟ تو اس کے جواب میں یہ آیت یہ پوری صورت نازل ہوئی تھی۔ تو قصہ یوسف تو یہاں پر بیان ہو گیا، ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہو گئی، لیکن اس کے آگے اس قصے کو بیان کرنے کے بعد میں یہ تو پرانی بات ہو گئی، لیکن جو اب سامنے جو لوگ موجود ہیں، مکہ کے لوگ، مشرکین، مخالفین، نہ ماننے والے، اللہ تعالیٰ نے اس پورے قصے کو بیان کرنے کے بعد میں اللہ نے ان کو پھر کچھ باتیں کہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے کچھ خطاب کیا ہے، جس کا یعنی صرف قصہ گوئی کرنا تو مقصد نہیں تھا نا، کہ خالی بس یوسف علیہ السلام کی اسٹوری خالی سنانا مقصود تھا، یہ تو مقصد نہیں تھا۔ اب قصہ ایک مقصد کے لیے تھا، اب وہ مقصد کیا ہے
اللہ نے یہ قصہ کیوں سنایا، اور اللہ تعالیٰ تم سے کیا چاہتا ہے، اب تم کو کیا کرنا چاہیے، کس چیز میں تمہارے لیے خیر بھلائی ہے اور تم کس چیز میں اپنا نقصان کر کے لے رہے ہو. یہ ساری باتیں اللہ نے اس کے آگے کے حصے میں کہی ہیں، جو تقریباً ایک صفحے کی تقریباً وہ آیتیں ہیں، تقریباً شاید 10 آیتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج رات میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو بھی لوگ رہیں گے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ آخر کی آیتیں بھی انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں اور انشاءاللہ اس کو ہم سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنے سینوں سے لگانے والے بنیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے دلوں کا سرور بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اللہ کی کتاب کو ہمارے لیے رہنمائی اور ہدایت کی کتاب بنا دے. اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم.